اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المرکب المفید هو الذی یرتبط احد جزئیہ بالآخر الی آخرہ۔ ہماری گفتگو جملے کے درس میں شروع ہوئی، جملے کی بحث چل رہی ہے، مسئلہ نمبر 337 شروع ہوا اور اس میں فائدہ نمبر 2 بیان کر رہے ہیں۔ فائدہ نمبر 1 میں ترکیب کے 2 معنی بتائے تھے اور یہ بتایا کہ ہم نے جو جملے کی تعریف میں الکلام المرکب المفید کا ہے اس میں کون سی ترکیب مراد ہے۔ ترکیب کلامی مراد ہے، قامہ زیدون کے طریقے سے، ترکیب غیر کلامی عبداللہ کے طریقے سے مراد نہیں ہے۔ فائدہ نمبر 2 میں فرماتے ہیں المرکب المفید، مرکب مفید جو ہم نے کہا ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی، وہ ہے کہ یرتبط احد جزئیہ بالآخر، کے جس میں 2 جز ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا والا جز، ایک جز جو ہے وہ دوسرے جز سے کیا ہوتا ہے؟ مرتبط ہوتا ہے نسبت اسنادیہ کے ذریعے سے۔ نسبت اسنادیہ کے ذریعے سے یعنی جیسے آپ نے کہا قامہ زیدن، تو آپ کہیں گے زید کی طرف نسبت دی گئی قامہ کی، تو زید ہوا مسند علیہ، قامہ ہوا مسند۔ اس طریقے کے اسناد کو کہ جہاں ایک مسند ہوتا ہے دوسرا مسند علیہ ہوتا ہے، نسبت اسنادیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ففی المثلین، یہ جو 2 مثالیں اوپر دی گئی ہیں، اسند القیام الی زید والکنز الی العلم، نسبت دی گئی ہے پہلی والی مثال میں قیام کی زید کی طرف، اور نسبت دی گئی دوسری والی مثال میں کنز کی علم کی طرف۔ مسند ہوا علم اور کنز جو ہے وہ مسند الیہ ہے، مسند الیہ جو ہے وہ علم ہے اور کنز جو ہے وہ کیا ہے؟ مسند ہے۔ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف دی گئی ہے۔ مرکب مفید سے مراد یہ ہے کہ جہاں 2 کلمات ایک دوسرے سے مرتبط ہوں اور اسناد کے ذریعے، نسبت اسنادیہ کے ذریعے سے، حکمن علیہما، اس طریقے سے کہ اس میں بعنوان حکم، یعنی حکم کیا گیا ہے قیام کو زید کے لیے، زید کے اوپر قیام کا حکم لگایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے علم کے اوپر خزانہ ہونے کا علم لگایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یفید الکلام المرکب فائدۃ تامۃ کما رأیت، کلام مرکب جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے جیسا کہ آپ نے اوپر والی مثال میں دیکھ لیا ہے، یعنی کہنے والا کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے، سننے والے کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے، اور ایسے میں کہتے ہیں یصح السکوت علیہ یا علیہا۔ تو یہ فائدہ جو ہے فائدہ تامہ ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے فائدہ پہنچتا تو مگر فائدہ تامہ نہیں بلکہ فائدہ غیر تامہ، یعنی ابھی بھی انتظار رہتا ہے، جملہ تو ہے مگر جملہ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ جو بات کو پورے طور سے پہنچا رہا ہو، ادھوری بات پہنچائی تو مگر ادھوری بات پہنچائی ہے۔ جیسے او فائدتاً غیر تامتن، یا تو کلام جو ہے کلام مرکب فائدہ تامہ پہنچاتا ہے جیسے اوپر میں مثال گزری، یا فائدہ غیر تامہ پہنچاتا ہے جیسے ان قامہ زیدن، ان قامہ زیدن، یہ حرف شرط آ گیا، صرف قامہ زیدن ہوتا تب تو فائدہ تام پہنچا دیتا کہ زید کھڑا ہوا، لیکن جب حرف شرط آ گیا تو ہو گیا ان قامہ زیدن، اگر زید کھڑا ہوا تو قومتوں کا انتظار ابھی ہے، یا اقوموں کا انتظار ابھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زید کھڑا ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا، ٹھیک۔ تو یہاں پر ان قامہ زیدن مرکب تو ہے، فائدہ ہی پہنچا رہا ہے مگر ابھی فائدہ پورا نہیں ہوا، ادھورا ہے، ابھی سننے والے کو انتظار ہے کسی چیز کا، جیسے وہ سکوت نہیں ہے۔ لأنه ينتظر بعده ما يتم به المعنى المطلوب وهو جواب شرط، یہ کیوں غیر تامہ ہے فائدہ یہاں پر؟ کیونکہ ابھی انتظار ہے کہ اس کے ماں بعد آئے گا کچھ، کہ ما یتم بہی، کہ جس کے ذریعے، بہی کے ذریعے ماں کی طرف پڑ رہی ہے، کہ جس کے ذریعے سے معنی مطلوب مکمل ہوگا۔ وہ کیا چیز آئے گا؟ جواب کس کا؟ انتظار کس کا ہے؟ کون سی چیز آ کے مکمل کرے گی معنی مطلوب کو؟ جواب شرط، ٹھیک ہے۔ انتظرب اضرب، انتظرب جو ہے وہ معنی کو مطلب جملہ تو ہے مرکب پورا، فائدہ پہنچا رہا ہے مگر فائدہ تام نہیں، چونکہ ابھی اضرب کا انتظار ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نمبر 4، فائدہ نمبر 4 میں الفعل یسند ولا یسند الیہ، فعل جو ہے وہ مسند واقع ہوتا، مسند الیہ واقع نہیں ہوتا ہے، یعنی فعل جو ہے وہ خبر ہوتا ہے،
فعل جو ہے مبتدا واقع نہیں ہوتا ہے. فعل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا, فعل کے ذریعے سے کہا جاتا ہے. زید قامہ, زید کھڑا ہوا. تو قیام کس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے؟ زید کے لیے. قامہ ہوا مسند اور زید ہوا مسند الیہ, یا قامہ زیدن, چاہے آپ زید قامہ کہیں یا قامہ زیدن کہیں, فعل کو پہلے لائیں چاہے بعد میں لائیں, فعل رہے گا مسند, مسند الیہ جو ہے وہ اسم ہوگا. والاسم, ہاں اسم کے لیے یہ ہے کہ دونوں ہو سکتا ہے, یسند و یسند الیہ, اسم مسند بھی ہو سکتا ہے مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے قامہ زیدن میں زید مسند الیہ ہے, اور العلم کنز میں مسند الیہ بھی اسم ہے اور مسند بھی اسم ہے. العلم مسند الیہ ہے اور کنزن یا مفیدن جو ہے وہ مسند ہے, دونوں اسم ہے. والحرف لا یسند ولا یسند الیہ, اور حرف وہ ہے کہ جو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ واقع ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ حرف معنی مستقل نہیں رکھتا. فرما رہے ہیں لأنہ لا يدل على ما يصح ان ينسب الیہ حکم من الاحکام ولا يدل على حدث فينسب الى محدثه ينسب الى محدثه لكنه يربط بین الفعل والاسم. یہ یربط کہہ رہے ہیں کہ اسم مسند مسند دونوں واقع ہوتا ہے. حرف جو ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ. کیوں؟ اس لیے کہ انہ لا يدل علی ما یصح ان ینسب الیہ, چونکہ حرف ایسی چیز پر دلالت ہی نہیں کرتا ہے کہ جس کی طرف کسی چیز کی اسناد دی جائے, جس کے اوپر کسی چیز کا حکم لگایا جائے. ٹھیک ہے, ما یصح ان ینسب الیہ حکم, جس کی طرف حکم کی نسبت دی جائے. حرف کے بارے میں نہیں کہا جاتا کچھ. ولا يدل علی حدث, اور نہ حرف جو معنی مصدری رکھتا ہے, ضرب ہے, قتل ہے, اس طرح کا کوئی ضربہ قتلہ والا معنی بھی نہیں رکھتا ہے, معنی حدوث نہیں رکھتا, معنی حدث نہیں رکھتا, معنی مصدری نہیں رکھتا. معنی حدث نہیں, معنی مصدری نہیں رکھتا کہ کسی محدث کی طرف اس کو منسوب کیا جائے. جیسے زید عالم یا زید علمہ, تو عالم اور علمہ دونوں میں حدث پایا جاتا ہے. تو علم کی یا زید قائم یا زید قامہ یا قامہ زید, یہاں قیام کے علم کی وغیرہ کی نسبت زید کی طرف دی جا رہی ہے. من کی نسبت کیا دی جائے گی, فی کی نسبت کیا دی جائے گی؟ تو چونکہ حرف میں نہ تو ایسی کیفیت ہے کہ اس کی طرف کچھ منسوب کیا جائے, کسی حکم کو لگایا جائے حرف کے اوپر, نہ حدث ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی چیز کی طرف حکم لگایا جائے, اس لیے نہ یہ مسند واقع ہوتا نہ مسند الیہ. صرف اور صرف اس کا کام کیا ہے؟ مسند اور مسند الیہ کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے. مثلا زید اور دار یہ دونوں الگ الگ اسم ہیں, تو آپ نے کہا زید فی الدار, ٹھیک ہے, یا زید خرج من المسجد, ٹھیک ہے. اس طریقے سے صرف اور صرف رابطے کا کام کرتا ہے حرف جو ہے, نہ مسند واقع ہوتا نہ مسند الیہ واقع ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور اہم بات بتا رہے ہیں, یہ مشہور بات ہے لیکن بہرحال اہم ہے. کیا ہے؟ جملے کی دو قسمیں, جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بہر مصدرۃ باسمن یا بسمن. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے کہ جو شروع ہوتا ہے, مصدرت یعنی صدارت, ابتدا, صدر, شروعات, جو شروع ہوتا ہے اسم کے ذریعے سے. جیسے زید عالم یا زید یعلم, وہ جملہ کہ جس کا پہلا جز جو ہے وہ اسم ہو, وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. وہ فعلیہ, دوسری قسم جملے کی فعلیہ, وہ کیا ہے؟ وہ کہ جو فعل سے شروع ہو, جیسے قامہ زیدن, یہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. فوائد فرماتے ہیں المراد بمصدر الجملۃ, جملے کے مصدر سے, ابتدا سے, جہاں سے جملہ شروع ہو رہا ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ المسند والمسند الیہ, مسند اور مسند الیہ مراد ہے. ولا عبرۃ, اور اس کا کوئی اعتبار نہیں, بما تقدمہا من الحروف, ہو سکتا اس کے پہلے مسند یا مسند سے پہلے کوئی حروف گزر گئے ہوں. اگر پہلے مسند یعنی فعل آیا ہے
اور بعد میں اسم آ رہا ہے تو جملہ فعلیہ ہے، جیسے قام زید، اور پہلے مسند الیہ اور بعد میں مسند یعنی فعل آیا ہے، جیسے زید قام، ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ ہے۔ اس سے بحث نہیں کہ اس کے پہلے حرف گزرا ہے کہ نہیں گزرا ہے، ٹھیک ہے، حرف ہمارے نظر میں معیار نہیں ہے کہ اس کو جملہ حرفیہ کہا جائے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اسم کے ذریعے جملہ شروع ہو رہا ہے کہ فعل کے ذریعے، چونکہ مسند و مسند الیہ اسم ہوتے ہیں یا فعل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اور جملہ جو ہے وہ اصلی رکن جملے کا مسند مسند الیہ ہے، رابط اگرچہ بہت اہم رکن انجام دیتا ہے، مگر اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو مسند و مسند الیہ کا درجہ نہیں دے سکتے، لہٰذا اگر پہلے فعل آیا ہے تو جملہ فعلیہ ہے، پہلے اسم آیا تو جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے۔ فجملۃ لعل العدو منطلق، شاید کہ دشمن آزاد ہو جائے، ہے نا، یہ آزاد ہو گیا ہے، تو لعل پہلے آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جملہ حرفیہ نہیں بلکہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لعل کا اپنا اس معاملے میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ اسم ہے، دوسرا حصہ ہو سکتا ہے اسم، ہو سکتا ہے فعل ہو، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ وجملۃ حل انتصرت علی العدو فعلیۃ، یہ والا جملہ جو ہے حل انتصرت علی العدو، کیا تم نے مدد نہیں چاہی، طلب کی دشمن کے اوپر، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پہلے حلہ گزرا ہے، حرف تعزیز، لیکن یہاں پر جو ہے وہ جملہ حرفیہ نہیں کہلائے گا، جملہ فعلیہ کہلائے گا، حلہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا عبرۃ، کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ انتصرتا ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہو جائے، جملہ فعلیہ کہلائے گا، ٹھیک۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک بات اور، کہہ رہے ہیں کہ المعتبر ایضا ما ہوا صدر فی الاصل، اعتبار کس چیز کا ہے؟ جو اصل میں صدارت طلب ہو، صدر ہو، پہلا ہو سکتا ہے جملے میں دیکھنے میں وہ بعد میں آ گیا ہو لیکن اس کی جگہ پہلے ہو، اصل مراد ہے، معیار ہے، جائے فعلی معیار نہیں، جائے اصلی معیار ہے۔ وَإِن تَأَخَّرَ فِي التَّرْكِيب، اگرچہ ترکیب میں مؤخر ہو گیا ہے جملوں کی سیٹنگ میں، فَالْأَسْمَاءُ فِي قَوْلِكَ، پس آپ کے اس قول میں جو اسماء آئے، نام آئے نا، جیسے کیف جاء زید وخائبا رجع القائد فأي آیات تنکرون ہیا فی نیت التاخیر، یہاں جو ہے نا یہ کیفا اور خائباً اور ای آیات اللہ یہ نیت تاخیر میں ہے، اصل میں جو ہے نا جاء زیدن کیفا ہے، کیونکہ کیفا صدارت طلب اس لیے آگے ادھر ورنہ جاء زیدن کیفا ہے، ٹھیک ہے، رجع القائد خائباً ہے، یا تنکرون ای آیات اللہ، تو یہ جو اسما پہلے آ گئے ہیں یہ نیت تاخیر میں ہے، والجمل من سمن، اسی وجہ سے، اسی جہت سے جملے یہ تینوں کیا ہو جائیں گے؟ جملے فعلیہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں تنکرون اور رجع اور جاء کی جگہ جو ہے اس کے پہلے ہے، ان اسما سے پہلے جن کے بعد یہ آئے ہیں۔ وقس علیہ قولک یا عبداللہ، اسی پہ قیاس کیجیے، مقایسہ کیجیے آپ عبداللہ کو بھی، یا عبداللہ، اور ان احد استجارہ بکا فاجر ہو، ان دونوں جملوں کو بھی اس پہ آپ اسی پہ قیاس کیجیے، یعنی یہ دونوں جملہ فعلیہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یا ادعو کی جگہ ہے، لأن التقدیر، اس لیے اسم ادعو عبداللہ ہے تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور ان استجارہ بکا احدن، ٹھیک ہے، یہ اسم یہ جو ہے نا ان احدن استجارہ، یہ اسم ایسے ہے ان استجارہ تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دونوں میں چونکہ فعل پہلے آیا لہٰذا یہ دونوں جملے بھی جملے فعلیہ بنیں گے۔ ذرا سا رہ گیا تو اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے، دو فائدے جو رہ گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔